This program is brought to you by Shazia Pharmacy. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ پروگرام رمضان المبارک اور خواتین میں آپ کی ہوسٹ فضا علی، اور آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے سورہ الحمد اور اس کی تفسیر۔ عزیزان من، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ الحمد قرآن کا جس طرح مہم سورہ ہے، اتنا ہی نماز کے اندر مہم ترین جز ہے، اور فقہ جعفیہ ہو، فقہ حنفیہ یا کوئی بھی فقہ ہو، اس کے اندر کسی کی بھی نماز سورہ الحمد کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، بلکہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ وہ نماز جو ہم سب کو برائیوں سے روکتی ہے اور برائیوں کے خلاف ایک بہت محکم ڈھال ہے، ایک شیلڈ ہے۔ اس برائیوں سے روکنے کی شیلڈ کے اندر مہم ترین جز اگر سورہ الحمد ہے تو یقیناً اس کے اندر کچھ ایسے مطالب پوشیدہ ہیں جس کا جاننا میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر، کیونکہ مختصر وقت ہے، اس میں جلد از جلد جتنی زیادہ ہم مطالب ڈسکس کر سکیں اتنا بہتر ہے۔ ہم پہلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع پروردگار عالم کے بابرکت نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو آج جدید سائنسز کے جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں، اس پہلی آیت میں اس کا حل بیان کیا جا رہا ہے۔ آج سائنس اس بات کو ڈھونڈ رہی ہے کہ پروردگار عالم نے کیا کوئی اور عالم بھی خلق کیا ہے، یہ دنیا کس قدر وسیع ہے۔ تو پروردگار عالم نے سورہ الحمد کی پہلی آیت کے اندر بیان کر دیا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تمہاری تحقیقات، تمہاری جستجو جہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور تم ایک عالم کو شمار کرتے ہو، یاد رکھو کہ پروردگار عالم نے فقط اس ایک عالم کو خلق نہیں کیا کہ جس کی وسعت تک تم پہنچ چکے ہو، جو تم نے ڈسکور کر لیا ہے، جو تم نے جانچ لیا ہے۔ یاد رکھو الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ پروردگار عالم عالمین کا رب ہے۔ یہ فقط ایک عالم نہیں ہے، یہ فقط ایک کائنات نہیں ہے، یہ فقط ایک دنیا نہیں ہے کہ جہاں تک تمہاری رسائی ہے، جہاں تک تمہاری رسائی ہے شاید وہ ابتدا بھی نہیں ہے۔ تو سوچو انتہا کہاں تک ہوگی۔ پروردگار عالم کے جس نے خود کو عالمین کا رب قرار دیا اور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام در عالمین کے لیے رحمت قرار دیا، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ دیکھو مخلوقات فقط اس عالم میں نہیں اور بہت سارے عالم کے اندر موجود ہیں۔ آج سائنس اس بات کی تحقیق کر رہی ہے ایلینز موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، کسی اور سیارے پہ زندگی موجود ہے یا موجود نہیں ہے، لیکن ایک لفظ عالمین آنے کے بعد کبھی رحمت للعالمین کے ساتھ اور کبھی الحمدللہ رب العالمین آنے کے ساتھ اس بات کے حل کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس دنیا کے علاوہ بھی، انسانوں کے علاوہ بھی کہیں اور زندگی موجود ہے۔ جب کہیں اور زندگی موجود ہے تو اس کا چلانے والا اور اس کا پالنے والا پروردگار عالم کے ذات ہے۔ اگر کہیں اور زندگی موجود نہ ہوتی تو لفظ رب جو ہے پروردگار عالم استعمال نہیں کرتا۔ یا رحمت للعالمین کے لیے جب جمع کا صیغہ آیا کہ عالمین کا رب پلورل کا آیا کہ ایک سے زیادہ عالم موجود ہیں، ایک سے زیادہ کائنات موجود ہے، اور جب رحمت کا حرف آیا اس کا مطلب ہے کہیں اور رحم کیا جا رہا ہے، کہیں کچھ اور لوگ ہیں جو قابل رحم ہیں۔ تو بس جب قابل رحم صفت مخلوق کے ساتھ ہے، وہ چیز جو عمل کی طاقت نہیں رکھتی، جو مختار نہیں ہے، تو اس کے اوپر رحم کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی رحم اس پہ کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس عمل کی طاقت ہو اور جو خود مختار ہو۔ تو جب رحمت للعالمین کا لفظ آیا یا رب العالمین آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے علاوہ کوئی اور عالم اور بہت سارے عالم بھی موجود ہیں، عالمین موجود ہیں، اور کہیں اور بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں جن پر رحم کیا جا رہا ہے اور جن کو پالا جا رہا ہے۔ پہلی آیت میں وسیع ترین معنی کے بعد پروردگار عالم نے دوسری آیت، یاد رکھیے گا یہ بہت ہی جزئی، کہ جہاں تک سمندر کو کوزے میں سمیٹنا تو دور کی بات، ایک قطرے میں لانے کے برابر ہم کچھ مطالب کو فقط ڈسکس کر رہے ہیں کہ شاید کوئی ایک مطلب ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، ہماری نمازوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے، اور جب نمازوں میں بہتری آئے تو ہماری نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر کے بارہا جس مطالب کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ہماری نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہوئی نظر آئے۔ اس پہلی آیت کے بعد الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم، پروردگار عالم نے کہا کہ میں رحمان اور رحیم ہوں۔ قابل غور جو مطلب نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک دفعہ کہا رحمان ہوں اور پھر کہا رحیم ہوں۔ بارالہ حرف اصلی را ہا میم، یعنی کہ رے ہے اور میم دونوں میں پائے جاتے ہیں۔
لیکن رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے، رحمان کسے کہتے ہیں اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ بہت مختصراً اور جزءاً بتاتی چلوں کہ رحمان پروردگار عالم کی وہ صفت رحم ہے کہ جس کا اختصاص دنیا سے ہے، جس کا ایمپلیمنٹ دنیا کے اندر ہے۔ وہ پروردگار عالم جو ہم پر دنیا میں رحم کرتا ہے، کہ جس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، جس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے، اس کو صفت رحمان کہا جاتا ہے۔ جہاں پروردگار عالم سب کے اوپر رحم کرتا ہے، یہاں پہ جو پروردگار عالم کے ساتھ گڑ گڑائے گا، پروردگار عالم اس پر رحم کرتا ہوا نظر آئے گا، اور کوئی نہ بھی گڑ گڑائے تو خود پروردگار عالم کی رحمت نے ہم کو گھیرا ہوا ہے، ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ ہے صفت رحمان۔ اب صفت رحیمیت کسے کہتے ہیں؟ صفت رحیمیت شاید اس سے زیادہ وسیع تر بھی ہے، لیکن تھوڑی سی سخت ہے۔ کس لحاظ سے؟ وسیع اس لحاظ سے کہ جس مشکل کے اندر صفت رحیمیت کا انتخاب کیا گیا ہے، یہ مشکل اس وقت کی ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا، قیامت کی منزل ہوگی۔ صفت رحیمیت کو صفت رحمان سے جدا کیوں کیا گیا ہے؟ صفت رحیم کے اندر پروردگار عالم کا عدل شامل ہے۔ عزیزان، اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی بات کی ہے رمضان المبارک کے اندر، حقوق العباد کے اندر، کسی کو کا حق دینے کے اندر، زکوٰۃ کے معاملات کے اندر، صدقہ و خیرات کے معاملات کے اندر، ان تمام چیزوں کا حل اور ان تمام چیزوں کا ایک بہت اسٹرانگ میسج ہمیں صفت رحیمیت کے اندر نظر آ رہا ہے۔ یعنی کہ کیسے؟ صفت رحیمیت جس طرح میں نے کہا کہ آخرت سے منسوب ہے، یہاں اپنی پروردگار عالم کا وہ رحم کہ جس کے اندر صفت عدل بھی شامل ہو جائے، اس کو صفت رحیمیت کہا جاتا ہے۔ یہاں پروردگار عالم مجھ پر رحم کرے گا، شاید حقوق اللہ کو معاف کر دے گا، لیکن اگر میرے اوپر کسی کا حق ہے تو پروردگار عالم کہے گا اب صفت عدل آ جائے گی۔ وہ صفت رحم کہ جب اس میں عدل شامل ہو جائے تو اس کو رحیمیت کہتے ہیں۔ اب پروردگار عالم کا رحم کس شکل کے اندر ہوگا؟ خداوند عالم کہ جس کے ساتھ اگر خدا نخواستہ میں نے کسی کے ساتھ برا کیا یا کسی کا حق میری گردن پر موجود ہے، تو خداوند عالم اس بندے سے کہے گا اگر تم اس کو معاف کر دو تو میں اس کے بدلے تمہیں جنت میں یہ مراتب دوں گا، یہ تمہیں یہ گفٹس دوں گا، یہ جزا دوں گا، یہ ثواب دوں گا۔ اب وہ شخص جب تک مجھے معاف نہیں کرے گا، پروردگار عالم مجھ پر یہ رحم دکھائے گا کہ اس کے درجات کو بلند کر دے گا، اور حتماً پھر اس کے دل میں آئے گا کہ اگر اس کو معاف کرنے کے بدلے میرے اتنے درجات بلند ہو رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا، تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن بغور اگر وہ شخص مجھے معاف نہ کرے تو میرے اوپر اس چیز کے، اس حق کے کہ نہ ادا کرنا یا کسی کے ساتھ برا کرنے کے عذاب کو جھیلنا لازم ہو جائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ پروردگار عالم حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد پروردگار عالم معاف نہیں کرے گا۔ لیکن کیونکہ صفت رحیمیت ہے تو اس صفت رحیمیت کا امپلیمنٹ یہ ہے کہ جس کے ساتھ میں نے کچھ غلط کیا ہے، خدا اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ عزیزان من، اتنی خوبصورت صفت ہے پروردگار عالم کی، جہاں پر رحم بھی پایا جا رہا ہے اور عدل بھی پایا جا رہا ہے۔ یہ عظمت خداوند عالم ہے کہ ایک خدا دو صفات متضاد سے، دو اپوزٹ صفات کے ساتھ جو ہے ہمیں ایک ہی وقت میں نظر آئے گا۔ اسے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے کہ تیرے رحم انلمیٹڈ ہے اس دنیا کے اندر، اس وقت تک ہم پر رحم کرتا ہے کہ جب دوسرے کے اوپر ظلم نہ ہو جائے، اور اس کے بعد رحیم بھی نظر آتا ہے۔ مالکی یوم الدین، جو یوم الدین کا مالک ہے۔ عزیزان من، جس پروردگار عالم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، خلاق عالم ہے، عالمین کا چلانے والا اور عالمین کا رب ہے، یہ پروردگار عالم نے اپنے آپ کو جو ہے رب العالمین کہا، عالمین کا چلانے والا کہا پہلی آیت کے اندر، اور آپ اس تیسری آیت کے اندر بیان کر رہا ہے کہ رب العالمین کے بعد کہ مالک یوم الدین۔ اس رب العالمین میں اور مالک یوم الدین میں کیا فرق ہے؟ بارالہ تو آسمان اور زمین کا مالک ہے، آسمان اور زمین کا پالنے والا اور چلانے والا ہے، آخر کیوں تم نے کہا کہ مالک یوم الدین، کہ میں یوم الدین کا، روز جزا کا مالک ہوں؟ عزیزان من، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو کے امور کو فرشتوں کے ذریعے انجام پذیر فرمایا۔ یعنی ایک فرشتہ ہے جو روح کو قبض کرتا ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہے جو ہوا چلاتے، کوئی رزق بانٹتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کو لے کے آتے تھے۔ تمام تر امور دنیا پروردگار عالم فرشتوں کے ذریعے انجام دلواتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو روایتوں کے اندر آیا ہے کہ ایک ایک قطرہ فرشتے لے کے اترتے ہیں۔ تو بس اس دنیا کے تمام تر امور پروردگار عالم فرشتوں کے ذریعے انجام دلواتا ہے، لیکن جب روز قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ مالک یوم الدین، میں روز قیامت کا مالک ہوں۔ اس دنیا کے تمام تر امور بدست پروردگار عالم خود انجام پائیں گے، کیونکہ یہ روز قیامت ہوگی، روز حشر ہوگی۔ اس کے اندر جن، انس، فرشتگان، حور، ملک سب کے سب ایک صف کے اندر کھڑے ہوں گے، کس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ جنبش بھی کرے۔ تو بس یہ جو روز حشر ہے، ہم اس کے اندر کن فیکون کے مصداق دیکھیں گے، اس کے اندر ہم معجزات دیکھیں گے کن فیکون کے، کہ پروردگار عالم کن کہے گا تو فیکون ہو جائے گا۔ اس روز پروردگار عالم تمام امور بدست خود انجام دے گا، پروردگار عالم کے حکم سے انجام پائیں گے۔ اس لیے پروردگار عالم نے کہا مالک یوم الدین۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک لفظ کا جب بھی کسی حرف کے آخر میں آئے، لفظ کے آخر کے اندر آئے
تو سمجھ جائیے یہاں پہ بحضور کی بات ہو رہی ہے. ایاک نعبد، ہم تیرے سامنے موجود ہیں. السلام علیکہ، ہم سلام کرتے ہیں نا سب کو، السلام علیکہ. لفظ کا آیا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. جب آیا ایاک تو یعنی کہ پروردگار عالم بیان کرنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں. دیکھو جب ایاک نعبد کہنا تو یاد رکھنا تم میرے پاس بے حضور خود موجود ہو، تم میرے سامنے ایسے موجود ہو کہ گویا دو بدو ہم دونوں، میں تم آمنے سامنے ہے. تو بس اپنی نمازوں کو فرسودہ خیالات سے پاک رکھنا، اپنی توجہ نماز کے مطالب کی طرف رکھنا، یہ فیل کرنا، یہ محسوس کرنا کہ تم ایک بہت بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو. لفظ ایاک جب بھی کا آئے تو ذہن میں رکھیے گا آپ پروردگار عالم کے حضور کے اندر ہیں. خدا نے کہا ہے پہچانو، سمجھو، محسوس کرنے کی کوشش کرو کہ لفظ کا کو کہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں. آپ جب کسی کو سلام کرتے ہیں تو کیسے سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا السلام علیکم. یہ کا اور کم کا فرق فقط اور فقط واحد اور جمع کے لیے ہے. جب واحد کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں السلام علیکہ، اور جب جمع کی صیغہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں السلام علیکم. تو کیونکہ پروردگار عالم واحد ہے اور یکتا ہے تو پروردگار عالم کے لیے ہم کا صیغہ یوز کرتے ہیں. ایاک، ہم تیرے سامنے موجود ہیں. اس کے بعد نعبدو، یہ نعبدو کا لفظ ہمیں جمعیت بتا رہا ہے. یہ نعبدو ہمیں یونٹی سکھا رہی ہے. نعبدو یعنی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ نہیں کہا پروردگار عالم میں تیری عبادت کرتا ہوں. خدا نے کہا نہیں، مجھے جمعیت کی عبادت پسند ہے، مجھے نماز بعد جماعت پسند ہے، مجھے ایک ساتھ دعا کرنا پسند ہے، مجھے ایک ساتھ ہاتھ اٹھانا پسند ہے. میرے لیے ہر وہ عبادت محبوب ہے جو جمعیت کے ساتھ کی جائے. یعنی کہ اگر کوئی شخص گنہگار بھی ہے تو اس کی عبادت بھی ان نیکوکاروں کے ساتھ لگ کے خدا کے نزدیک مقرب ہو جائے. تو جب یہ جملہ کیا ہے ایاک نعبد تو ذہن میں رکھیے گا ہم پروردگار عالم کے سامنے موجود ہیں اور ہم سب لوگ ایک ساتھ ہیں، ہم یکتا ہیں. مسلمان سے جدا نہیں ہے. اگر یہ تفرقہ آ جائے، یہ فرقہ پرستی آ جائے، یہ فرقہ بندی آ جائے تو پھر مسلمان کسی کام کا نہیں رہے گا. دلوں میں محبتیں نہ ہو، قدورتیں ہوں تو عبادتیں کسی کام کی نہیں رہیں گی. تو بس ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے پروردگار عالم تک جانا ہی اصل عبادت ہے، اصل دین ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. قرآن کی ایک بہت پیاری سی آیت، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پروردگار عالم سے مدد مانگو. کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے اور صلاۃ کی یعنی کہ نماز کے ذریعے. اگر ایک انسان کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کوئی حل نظر نہیں آ رہا، بہت پریشان ہے، تو خداوند عالم نے آپ کو دو تحفے عنایت کیے ہیں. خداوند عالم نے اپنے تک پہنچنے کے دو راستے عنایت کیے ہیں. پہلا راستہ صبر، راضی بالرضا الہی، پروردگار عالم کے مقصد میں ہم ہدف ہو جائے. خدایا تم نے مجھ پر یہ مشکل کیوں نازل کی ہے، اس مشکل پر انسان ہر مدف ہو جائے. تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، سوچے سمجھے، پروردگار عالم کی نظر کو محسوس کرے، پروردگار عالم کی آنکھ کو محسوس کرے. اور جب سمجھ میں آ جائے کہ پروردگار عالم نے مجھ پر جو مشکل نازل کی ہے حتماً اس کا کوئی ہدف ہے، اس کا کوئی مقصد ہے. اور پھر جب انسان پروردگار عالم کے مقصد میں ہم مقصد ہو جاتا ہے پھر وہ قطرہ قطرہ نہیں رہتا جب سمندر سے مل جاتا ہے. صحیح، پہلی چیز ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے پروردگار عالم سے مدد مانگو. اور دوسرا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی نماز کے اندر ہم کہتے ہیں پروردگار عالم ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو بس مدد کے دو طریقے ہیں، ایک صبر ہے مدد کا طریقہ، پروردگار عالم کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ، اور دوسرا صلاۃ ہے، نماز ہے. جس کی نمازیں اسٹرانگ ہوں گی، جس کی نمازیں قوی ہوں گی، جس کی نمازیں کاملاً اور صحیح ہوں گی، اس کو کوئی مشکل، کوئی پریشانی اگر پیش آ بھی جائے گی تو اس کا دین، اس کا ایمان اس سے کے ہاتھ سے نہیں جائے گا، وہ بآسانی اس کو عبور کر لے گا اور پروردگار عالم کے امتحانات میں کامیاب ہو جائے گا. جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے کہا کہ امتحان پروردگار عالم کی طرف سے ایک نعمت ہے اور انسان کی زندگی کا حصہ ہے. یہ انسان کے مراتب کو بڑھانے کے لیے پروردگار عالم عطا کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار عالم ہمیں صراط المستقیم پر چلا. صراط المستقیم لفظ صرط سے نکلا ہے. صرط ایک ایسے سیدھے راستے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا سیدھا راستہ جو نہ دائیں طرف جاتا ہو نہ بائیں طرف جاتا ہو. اس کی اگر مختصراً اس کی تفسیر کی جائے تو صراط المستقیم یعنی کہ اعتدال کی زندگی، نہ فقط انسان دنیا کا ہو کے رہ جائے، نہ فقط دین کا ہو کے رہ جائے. لیکن ایک چھوٹا سا جملہ بیان کروں کہ اصل دین پر زندگی گزارنا ہی دنیا میں زندگی گزارنا ہے. ہم نے کب کہا کہ فقط صبح شام عبادت کرنا اصل دین ہے؟ ہم نے کب کہا کہ صبح شام روزے رکھنا اور ایک گوشہ نشین ہو کے انہیں کے بعد جنگلات میں جانے کے بعد عبادت کرنا اصل دین ہے؟ نہیں، اصل دین یہی ہے کہ انسان صحیح طریقے سے خدا کی رضایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دنیا کو گزارے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، اعتدال کا راستہ. مثال کے طور پر اگر آپ
آپ کے پاس کوئی شخص آیا ہے مدد طلب کرنے کے لیے تو آپ کو اس طرح نہیں کہ آپ کے پاس اگر 1000 روپے ہیں آپ نے 1000 کا 1000 اس کو دے دی، نہیں، اس طرح سے عطا کرنا ہے جس طرح رسول خدا نے کہا۔ رسول خدا سے کسی نے کہا رسول خدا میں کیسے کسی کو عطا کروں؟ اعتدال کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کچھ سکے اپنے مٹھی میں لیے اور 2 انگلیاں کھولی، آدھے سکے گر گئے اور آدھے آپ کی مٹھی میں رہ گئے۔ کہا اعتدال یہ ہے کہ جب کسی کو عطا کرو تو کچھ دے دو اور کچھ اپنے پاس بھی رکھو، خداوند عالم عاقل و دانا ہے۔ تو بس صراط مستقیم کی ایک معنی کیا ہے کہ ہمیں اعتدال میں زندگی گزارنی چاہیے۔ دوسرا رسول خدا کی حدیث ہے انتم صراط الاقوام، ہم ہمارے اہل بیت اور ہمارے ولی ہی اصل صراط المستقیم ہیں۔ اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، کہ کون ہے صراط المستقیم، کہ جس سے ہم لوگ جو ہیں ان کو اپنا آئیڈل بنا سکتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے اوپر خداوند عالم کا انعام نازل ہوا۔ اب پروردگار عالم کا انعام کن لوگوں پر نازل ہوا؟ انعم اللہ الذین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک الرفیق، کہ پروردگار عالم سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جس نے انعام نازل کیا، انعم اللہ الذین من النبیین، نبیوں پہ اپنا انعام نازل کیا، والصدیقین کہ جو صادق ہیں ان پر اپنا انعام نازل کیا، وہ شہداء وہ جو شہید ہیں ان پر اپنا انعام نازل کیا، وہ صالحین جو صالح لوگ ہیں ان پر اپنا انعام نازل کیا، وہ حسن اولئک الرفیقہ، اور وہ لوگ جو بہترین نصرت کرنے والے اور بہترین دوست ہیں ہم نے ان پر اپنا انعام نازل کیا۔ تو بس عزیزان من کہ اگر ہم نبی نہیں ہیں، اگر ہم لوگ تو ہم صدیق بن سکتے ہیں، اگر ہم نبی نہیں ہم صالحین آ سکتے ہیں، اور ہم بہترین دوست یعنی کہ پروردگار عالم کے وہ نصرت کرنے والے بن سکتے ہیں کہ ہم شہداء کی منزل پر بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جن پر پروردگار عالم نے اپنے انعام کو نازل کیا۔ اس کے بعد آخر آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہم میں کو ان لوگوں میں سے نہ کرنا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا۔ عزیزان من آگے کے کسی سیشن کے اندر ضرور ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر پروردگار عالم نے اپنا عذاب کو نازل کیا، وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سے گنہگار لوگ ہیں کہ جس کے اوپر پروردگار عالم عذاب کو نازل کرتا ہے اور اس کی بخشش کو بہت مشکل قرار دیا، وہ کون سے گناہ کبیر ہیں کہ جس کی بخشش ملنا بہت محال ہے اور دنیا یا آخرت کے اندر اس کا عذاب انسان کو جھیلنا پڑ سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے اس چھوٹے سیشن کے اندر اس چھوٹی سی تفسیر سے بہت زیادہ استفادہ کریں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔